صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اسرار سے واقف ہے زمانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے اسرار سے واقف ہے زمانے والے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے شبیر تیرا نام مٹانے والے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بال تک قرآن حسین ابن علی ہے یہ سچ ہے اسلام کی پہچان کلمہ کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے حق اب علی کا ادا کرتے رہیں گے صدیق عمر سے وفا کرتے رہیں گے اور در عثمان پہ پہرا تھا حسین حسن کا حسنین کی خدمت کو ادا کرتے رہیں گے سبحان اللہ عزیزو ساتھیو میرے تو قبل حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا سن کے دل خوش ہو گیا کہ اہل سنت
کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو اپنے عقائد کو واقف بھی ہوتے ہیں اور علماء کے بیان بھی کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ آج کل ایسا ہے کہ اصل عقائد کو خود واقف ہی نہیں، اس لیے بیان کیوں کرا دیا۔ دنیا کو بندہ دس سکتا ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آئی ہوئی، اللہ نہیں پر علامہ قاری عابد صاحب مدنی اس دور کے اندر اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، لوگ بھی دستے ہیں اور خود بھی آگاہی دیتے ہیں اپنی سرگرمی کے بارے میں۔ اللہ کریم ہر عالم دین اس طرح حضور کے دین کی خدمت کی توفیق بخشے۔ اس طرح کسی علاقے میں چوری ہوئے نا اس علاقے کا تھانے دار اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس طرح اگر کسی پنڈ میں بے دین پھیلے تو اس پنڈ عالم دین ان کا ذمہ دار کہ جس ذمہ داری کے اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو فائز کیتا سی، جس عہدہ نے وہ اپنے عہدہ کا انصاف نہیں کر لیا۔ اگر عالم دین ان سے ہوئے اور محنت کرے تو بلا شبہ حضور کا دین ترقی کر جائے۔ عالم دین کوئی بھی عالم دین کبھی بھی فرقہ واریت نہیں کرے گا، جو کرتا ہے وہ عالم دین ہے، مگر اپنے عقائد کا بیان کرنا اور لوگوں کو واقف کرنا یہ فرقہ واریت نہیں، یہ ضرورت مذہب ہے، یہ ضروریات دین ہے۔ اور محافل دین کار اور خرچ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ محرم شریف کے ایام میں تو بعض لوگ یہ سارے سوچتے ہیں کہ ذکر سے محرم پاکاں کا ہوتا ہے، یہ ہوتی ہیں گلاں کیوں کرتے ہیں، سمجھ آنے کی کوئی تو میں عرض کرتا کہ ذکر کے اصحاب کہف کا پہ ہوگا نال کتے کا کیوں ہویا ہے؟ خالق اکبر اللہ قرآن و دعوت مقصود ذکر ہے اصحاب کہف کا، لیکن انہیں نال ہر جگہ سے میرا رب انہوں نے کتے کا ذکر کر کے دستا ہے جنہاں نال پیار ہو انہوں نے ہر شے نال پیار ہوتا ہے۔ جدو میں اپنے محبوب کا ذکر کرنا تو محبوب کی آل کا بھی کرنا، محبوب کے صحابہ کا بھی کرنا۔ جدو میں مولا علی کا ذکر کرنا تو پھر میں مولا علی کے رشتے دار کا بھی ذکر کرنا۔ سبحان اللہ، ایسا ہے کیا؟ جدو میں میں حضور کا ذکر کرنا تو یہ رسول اللہ کی شادی ہوئی وہ ذکر کرنا تو یہ مشکبات کیا ہے؟ اگر میں مولا علی کا ذکر کرنا تو مولا علی کا جتھے لکھا ہوا ہے وہ ذکر کرنا تو یہ کیوں برائی؟ اگر میں امام حسن کا ذکر کرنا تو جتھے امام حسن کا لکھا ہوا ہے وہ بیان کرنا تو کیا غلطی ہے؟ میں امام زین العابدین کا ذکر کرا تو جتھے انہوں کی شادی ہوئی ہے وہ ذکر کرا تو کیا برائی ہے؟ اگر میں امام محمد باقر کا ذکر کرا تو جتھے میرے امام کا لکھا ہوا ہے وہ ذکر کرا تو یہ کیا پرابلم ہے؟ یہ گل کرنی ہوئے نال کے دال کے
کہ شوہر ساری تفصیل دسنی ہوتی ہے جہاں ایک گل ہی نہیں کرنی ہوتی کیوں کہ جو ریلیٹڈ ہونے والے کی آگے ہوئے شعور ہوئے میں بتا رہا ہوں تو میرے بچوں میرے عزیزوں اسی بڑوں سارے یہ دعوت دیا گیا کہ اپنے ذہن جو فرقے کٹ دو فرقے سے فرقہ جب بندہ بنا لے وہ بندہ ضدی ہو جاتا ہے ضدی بندہ حق کا بھی نہیں قبول کرتا پوری مثال دیتا رہا بھائی جاٹ لڑکوں مڑ مسیح کی بانٹ لے گئے جب مسیح کی بانٹ لے تو مجھے پتی آیا نہیں مسیح کے شبان بہت بات ہے سنگی دیتے کلمہ نہیں پڑھنا نہیں ساتھی مسیح سے کوئی ہے تو وہ سلے پڑھنا اجے دوری پتی آیا نہیں بات لگا انہی سے این پھر وہ ضد بنا لیا غصہ ساڈے اندر پیدا ہو گیا تو اس سے نال تسی معاملات الجھا سکتے ہو سلجھا نہ سکتے ہو غصہ معاملات کو الجھاتا ہے مزید خراب کرتا ہے سورج کے معاملات کو نہیں ہوتے نہ شعور کی آنکھ کھول کے بالا کر ہو کے بندہ گل سنے نہ سمجھے جی میں علامہ صاحب بیان کیتے ہیں تو میں بڑا معذور ہویا اللہ قرآن جب تسی پڑھتے ہو تو چیز قرآن بیان کر رہا ہے وہ تو اپنے سن قیاس ہمیں ہون کرنے کی کیڑی لوڑ رہے گی جب قرآن دس رہا ہے بابا دیکھے تو پھر وہ دیکھتے میرا قیاس کی معنی رکھتا ہے میری حقیقت اور اوقات کی قرآن کے ساتھ میں ایک تاریخ گل پڑھاتے اردو جمع تفریح کراتے اردو سانے بنا کیڑے سانے پیدا ہو رہے کیڑے سانے لوگ روڑا کیوں رہ گیا جب قرآن دس چھڑیا ہے حضور کی بیٹیاں پھر مسیح دیکھتے ہیں ترکیب کی لوڑ کے لیے ٹھیک ہے قرآن دس ہے ایسے قرآن کو پڑھے پڑھنے باقی ساری تو میں تھے فکر عالم محمد ہی کر رہے ہیں علامہ صاحب نے بڑا سونا بیان کیا ہے وہ جڑا میں بیان کرتا وہ نہ کر دیتا میں اسے کوئی کر سکتا کہ میرے بچوں میرے علی کو سوچو ذرا سوچو کہ اسی دیہاتی پنڈ لوگ کسی پنڈ وچ برادری اسی رشتہ کر لگے اپنا سانو تو گال لگی وہ رشتہ بھی نکاح چھٹی دا ہے پینا تے جے نہ کسی مجبوری کو ملتے ہیں اگو توبہ کر چھٹیوں پچھلیاں پیاں میں اور مدے اگو لین کے نہ کریا ہے بندے ساڈے نال کھڑے نہیں گئے منظر پہ جڑ کہ تسی سماعت کرو کہ بڑے چلتے بڑا تھوڑا جہا پسینہ مہینہ آگے پورا ہو جا سکتا گل میری اجان ایسے کسی لڑکے اپنی پتر دا بیاہ دا عورت دا کدے نکاح کریے تے سواد نہ آوے مزہ نہ آوے دا لگ جائے وہ ساڈے کو نقصان ساڈا کر جا ساڈا ہوگا ہر چیز لے لو جا ہم پتہ لگ جانا بندے نہ ایسے بیاہ ہے کہ وہ دوبارہ کہن نہیں مشاعری بیان دیتے چلو لگے رہا تسی میں دسو بس ایک گھر نکاح کریے کسی پھر بیچ کسی برادری یا بولتے نہ سواد آوے لگتے بھائی بندے نہیں صحیح موڑ پیچھو کری یہ ٹھیک ہے مولا حسین سرکار کے سارے غلام ماننے والے ہیں پیچھے تھوڑا دیا دے غور کرو رسول اللہ نے ابو بکر صدیق نے گھر نکاح پڑھایا
ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ حضور کی زوجہ کی بیوی، نکاح ہو گیا، بعد میں معاملات ہوئے، اگر پیچھے تاریخ کوئی گلنا میں غریب و غریب میں کر دی ہے، تاریخ ہوئی، تاریخ ایک ہے، سنی کی تاریخ ہو رہی، شیعہ کی تاریخ ہو رہی، وہابیہ کی تاریخ ہو رہی، انگریزاں کی تاریخ ہو رہی، عیسائیاں کی تاریخ، یہ میں کسی درجے کے وہ نہیں لکھتا سے پڑھتا رہے کہ اس آخری قدیمی میں بھی نہیں نہ کا والی وارث کی تاریخ کا کوئی نہیں ملتے قرآن کے حدیث کے والی وارث کا تاریخ ہے۔ میں انہوں نے آج ہی سے کوئی گل کرنا کوئی واقعہ بن جائے تو ہر بندہ اپنے نام کر دیا ہوں اگر کوئی ساڑھے 50 سال کسی بات تاریخ لکھی تو کچھ تاریخ کا نام کھڑے امام کا بندہ چنگا دنیا کھڑے تو عاشق چنگا انہاں بھی دلائل دے رہے انہاں بھی دے رہے ہوں جیندیاں بھی دے رہے پیچھے بھی دے رہے تاریخ یہ بھی نہیں کرتی گھر میری حقائق کی بنیاد پہ میرے کو تروس غور کرو میں یہ کرنا رسول اللہ نے نکاح فرما یہ سواد نہ آیا ہوتا پتہ لگ گیا جب ساڈے نال راضی پورا نہیں تو ساڈی جو نفع بھی ساڈے نہیں ہویا تو مڑ مولا علی پیچھے نہ کرنا چاہتا مڑ مولا علی نے ابو بکر صدیق کی بیوہ نال خود نکاح پڑھ لیا انہوں نے مثال کے بعد جب ابو بکر صدیق فوت ہوئے انہوں نے بیوی حضرت اسماء بنت عمیس نال مولا علی سرکار نے نکاح پڑھا محمد بن ابو بکر اس ویلے جے نکے جے وہ بھی اپنی امی دے نال ہی آ گئے تے مولا علی دے گھر ہی پڑے گویا مولا علی نے ابو بکر صدیق کی بیوہ نال نکاح بھی کیتا ہے تے انہاں دے یتیم پتر نوں بھی پالیا ہے گھر بیوہ نال نکاح کرنا بھی نیکی ایک نیکی مولا علی نے کیتی کہ ابو بکر کی بیوہ نال نکاح پڑھا دوسری بیٹی کی کی ابو بکر صدیق کے پتر کو پاڑیا ہے حضرت محترم چلو موڑی بھی ہو گیا ابو بکر صدیق نے بیٹے شاہ عبد الرحمن انہوں نے بیٹی انہوں نے نکاح امام حسن نے گڑ پڑ لیا ترائے نکاح ہوگا توجہ کرو کتنے نکاح ہوگا ترائے امام جعفر الصادق انہوں نے عظیم والد امام محمد الباقر محمد الباقر محمد الباقر 12 امام نے 11 میں گزر چکے ہیں انہاں چوں واحد امام محمد الباقر نے جڑے ماں لو حسینی نے ماں کو حسنی نے اور باپ لو حسینی نے ابھی نجم الطرفین حسنی حسینی سید محمد الباقر محمد الباقر کا نکاح بھی ابو بکر صدیق نے ہوا یعنی حضرت محمد بن ابو بکر کے بیٹے نے جناب حضرت قاسم فقیہ مدینہ حضرت قاسم فقیہ مدینہ کی صاحبزادی ام فروہ کا نکاح ہوا حضرت امام محمد الباقر کا مدینی شریف مدینی شریف اور ابو بکر صدیق کی بیٹی تے مولا علی کے بیٹے یعنی محمد الباقر اور حضرت ام فرما کا جہاں نکاح ہوا ہے اتنا بھی جو جڑے امام پیدا ہوئے ہیں وہ امام جعفر صادق مسئلہ میرے بچے نے ذہن میں آ گیا بزرگوں نے ذہن میں آ گیا
سامنا لوگوں نے اس کو پڑھایا کہ لڑو صحابہ لڑو بس 15ویں صدی پہ گئے تھے لڑکے میں صحابہ کیوں لڑتے پہ وہ آل محمد کے مخالف ہیں یہی لڑائی کی وجہ تھا وہ صحابہ لڑتا تھا بیٹھے سن تو پتہ ہی نہیں سی صحابہ کون ہے ساری لڑائی کی وجہ کی صحابہ نال کہ وہ آل محمد کے مخالف ہیں اس واسطے سے انہوں نے گھس گئے میں کبھی طرح تھوڑا کیا رکو تے صحیح تھوڑے کو خبر ہی پہنچ گیا ایک نہ خبرات کی تصدیق کرو کہ لڑتے بھی رہے تے رشتے بھی کرتے رہے دونوں کا مڑ کٹھے بھی ہوتے رہے یار ایک پاسا ہوا لڑائی رہی تے لڑائی نہیں تے لڑائی منو لڑائی بھی ہوتی نہیں ہے نبیوں کے سردار کی رشتہ ہوتے ہی نہیں تھا ابو بکر صدیق پیچھو ولیاں کے سردار مولا علی بھی رشتہ ہوتے ہی نہیں تھا ابو بکر صدیق پیچھو سیدہ کے سردار امام حسن نے نکاح کیتا جو بھی ہوتے ہی کیتا حضرت امام محمد باقر نے کیتا جو بھی ہوتے ہی کیتا متے لڑائی کرنے خبراں ساڈے کول غلط نہ ہوندیاں ہوں بس یہ سے ہوئے پہ وہ پوری نہ رشتے دیتے تھے بیٹھے توجہ ہے حضرات پوری نہ محبت سے پیار کرتے پہلے والا گھراں میں جاؤں جانے انہاں دی رشتہ داریاں نے انہاں دی جنیاں ہوتے بھگتیاں ہوئیاں نے مولا علی فرماندے نے انہاں دی بلاغت وچ فرمانے سرکار کا محمد ابن من صلب ابی بکر آپ فرماتے ہیں کہ محمد بن ابو بکر یہ پتر میرا ہے اور اللہ پیدا ہے وہ ابو بکر نے صلب وچ کیتا ہے آپ نے غور نہیں کیا کرتے ہو آخر معصوم کا فرمان ہے مولا علی سے معصوم بندے کو معصوم کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے پلیدہ جو پاک پیدا ہو سکتے پتر علی کا ہوئے تو پیدا ابو بکر کی پشتی جو ہوئے اس کو گاڑا رشتہ اور کی چھوٹنا میرے بابا علی فرمان دے ہیں نحب البلاغہ بچاب کا فرمان ہے محمد ابنی محمد بن ابو بکر میرا بیٹا ہے من صلب ابی بکر لیکن یہ ابو بکر کی پشتی جو پیدا ہوا ہے میرا پتر بھائی ابو بکر کی پشتی جو پیدا ہو میرا پتر میں ابو بکر صدیق نہ لڑا کیوں میں اپنے بچوں کو یہ عرض کر رہا ہوں وہ حکم دیتا تھے اپنی اولاد کو بھی زمانہ نہیں لیا اپنی اولاد کو حکم دے دے وہ حکم دیتا تھے زمانہ نہیں لیا حکم بندے جلدے رہے مجھے عرض کرنا پیا بھی ہے جنہیں لڑائی ہے سارے کو خبریں ہوندیاں پئیاں ہے کہ ساریاں صحیح ہے وہ جیسے بھی پڑھتے پڑھاتے رہنے ہیں کوئی سنتے رہنے ہیں کوئی اللہ کا شعور بھی دیتا ہے کوئی ہندی بھی رہنے ہیں زمانے معاشرے کو اس معاشرے سے کبھی قیاس بھی کر لیتے ہیں پھر سوچیدہ یہ آخر یار میرے حضور کے خاندان کو کوئی بیشی کی کمی ہے علی پاک نکاح کرنا ہوئے تھے عورتوں کی کمی ہے ابو بکر کی بیوی کے لیے امام حسن نے نکاح پڑھنا ہوئے تو ابو بکر کی پوتری کی محفظہ ہو رہا ہوتا کوئی نہیں امام محمد باقر نے نکاح پڑھنا ہوئے تو ابو بکر کی پڑھوٹی کیوں عورتہ کوئی نہیں آتی بھائی ویخ لیا جائے ابو بکر ڈاٹے نے لڑنا نہیں ان ویخ لیا جائے ابو بکر صدیق کوئی امام جعفر صادق پہ نانا جی لگ لئے مدے دلہ دادکیاں راضی کردیاں سائیں دے نانکے رینجنا کر لئیے سائیں راضی کہاں آئے جے دادکیاں بھی راضی ہوئے جے نانکے بھی راضی ہوئے گل
کہ سائیں یہ نہ ہو جان تو کیسا بندہ ہے قرآن ہے پڑھنا منن والے تے یار دے ابو تیار نہیں مندے رہندے تھی ساڈے لگدے ہیں کہ وہ مندے تذکرہ مقصود ہے آل رسول کا آل رسول کا تذکرہ کرن والے بندیاں دے اندر غیرت پیدا ہوندی ہے کہ بے غیرتی ختم ہوندی ہے آل رسول کا تذکرہ کرن نال اور سنن نال بندے دے اندر ایمان بڑھتا ہے تے بے ایمانی گھٹدی ہے آل محمد کا تذکرہ کرن نال بندے دے اندر مظلوم دی حمایت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ظالم دی مذمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے آپ کی سمجھ بات آل محمد کا تذکرہ کرن نال بندے دی بے صبری ختم ہوندی ہے جو ان دے اندر صبر پیدا ہوتا ہے آل نبی کا تذکرہ کرن نال جہالت دور ہوندی ہے اور علم دا نور پھیل رہا ہے اینا دے ذکر وچ شفا دے برکت ہے جے میں چاہت کر لگی بہت طویل سلسلہ ہے ذکر آل نبی کتنا نفع دیتا ہے سبحان اللہ لیکن جب پھر اسی ذکر آل نبی کرنا ہے تے انہاں نال جڑیاں ہوئی چیزاں دا تذکرہ ہو جائے تذکرہ ہو جائے یہ انہوں نے ریلیٹڈ چیز ہے ان میں وہ جملہ اس وقت عرض کرتا کہ جب سید پر صغیر پاک و ہند وچ ہے انہاں سیدہ کی زیادہ تعداد امام جعفر صادق ہٹھا جڑے امام نے انہاں ہی پیدا ہوئے تھے آئے سمجھ رہے امام جعفر صادق کی پہلے جڑے سادات ہیں زیادہ عرب میں تھے اس تھلے جڑے سادات ہوئے تھے انہوں نے مختلف ادوار مختلف جگہ تنگی کی اور زیادہ تر جڑے سید نے انہوں نے اندر جڑے سید تھی وہ امام جعفر صادق یا انہوں کی اولاد بھی اولاد مسلک میں امام جعفر صادق کے ایک بیٹے میں سید علی ہوئی اسی انہوں کی اولاد اور سنٹرل ایشیا ریجن کا پاکستان ہے تو بیان کرنا کا مقصد ہے کہ جیڑی امام جعفر صادق کے چھلے سید سے تلے سید کی انہوں کی اولاد انہوں سارے میں ابو بکر صدیق کا خون موجود ہے سبحان اللہ اب مسئلہ نہیں سمجھ آئے انہوں نے سارے میں خون ابو بکر صدیق کا انہوں نے اندر اثرات ابو بکر صدیق کے بلد دے ڈی این اے ابو بکر سبحان اللہ فقیر کی گل سمجھ جاتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آل نبی پاک نے پلیز شہر میں نہ نیڑے نہیں ہو رہی حضرات آپ کی سمجھ نکال آئی ہے کوئی نہیں سبحان اللہ پلیز شہر میں نہ نیڑے نہیں آ سکتی کہ جڑے ہر پلیز رشتے ابو بکر کے گھر کر دے رہے کا مطلب ہے آل نبی انہوں پاک سمجھ دے آئے دائی انہوں رشتے کر دے آئے میرے عزیزوں میرے دوستوں جنہیں جنہیں کسی کا دل بنتا ہے مجھ من لیکن بے ادبی کسی کی نہ کرو اس واسطے متے قیامت والے دن اس گل کو نہ پڑھیا جائے کہ آل نبی کے عزیزاں نال بے ادبی کا تعلق کیوں کرتا بے ادبی دین سے نہیں نہ ہوگی دین سے ادب ہوا بے ادبی سے دین نہیں ہوگی بے ادبی دین نہیں سادات کا بڑا گوڑا تعلق ہے اور میں ایک اور جملہ عرض کر رہا ہوں میرا
ابو بکر صدیق کو رشتے لے نہیں نہ صرف لے ہی نہ یہ جعفر طیار کا ذکر سنیا ہونا حضرت جعفر طیار کا یہ اردن وچ انہاں دا مزار ہے اور اردن وچ انہاں دی اس وقت شہادت ہوئی سی غزوہ موتا دا میدان اردن دے جارڈن وچ یہ جدوں شہید ہوئے انہاں دی بیوی جڑیاں امام حضرت جعفر طیار ابو طالب کے پتر کی بیوی ابو طالب دی نو مولا علی دی بھابی انہاں دا نکاح ابو بکر صدیق نال ہویا جی کہ محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے. آپ کو سمجھ آئیے یہ مولا علی دی بھابی دا نکاح ابو بکر نال ہوئے تے ابو بکر نوں میں کیڑے منہ نال غلط آ بھائی میری گل بھی سمجھ آئی میں کتنی آنکھا ابو بکر کہیں صحیح نہیں کوئی رشتہ دے یہ ساری پرخ کر کے نہیں گئی کہ بے پرخیاں دے چلے جی تسی تے میں تو صرف پرخ لیا جی تو مولا علی سرکار دیتا ہوئے رشتہ ہونا وہ تو بھی رات نہیں نہ پرکھیا ہونا ماشاءاللہ بھائی اللہ آپ کو برکت دے اور اللہ آپ کو چیزاں اپنے دل میں سمجھ کے دینا تے عمل کرن دی توفیق بخشے بالکل سزاوار ہونا چاہیے ان جڑے ممبر سے بہ کے جھوٹ بول دے اور جڑا مولوی ممبر سے بہ کے جھوٹ بولے حضور نے انہیں سزا خود متعین فرمائی. کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جڑا بندہ ساڈے نال جھوٹی گل منسوب کرے خدا ٹھکانہ جہنم. حضرت امام محمد باقر فرماتے سیاتیکم انی احادیث مختلف ان قریب تواڈے کول ساڈیاں گلاں ہون گیاں مختلف قسم دیاں. کوئی گل تواڈے ساڈے بارے سنائے گا کوئی ساڈے بارے گل سنائے گا. یہ فرمانے امام محمد باقر ہے. فرماتے سیاتیکم انی احادیث مختلف ان قریب تواڈے کول ساڈیاں مختلف گلاں ہون گیاں. تو کہ بندہ سے نے سوال کیا مولا سے کریے کہ آپ نے فرمایا ساڈیاں گلاں نو قرآن نال پرکھیا ہے. کیا امام دی گل قرآن دے مخالف ہو سکتی؟ کیا امام دی گل انہاں دے نانے مصطفیٰ دے مخالف ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو آپ نے فرمایا ساڈیاں گلاں نو پرکھن دا پیمانہ قرآن اور ساڈے نانے دا فرمان ہے. جی ساڈی گل قرآن اور ساڈے نانے دے فرمان نال میچ کر جائے وہ ساڈی ہے, جڑی او دے مخالف ہوئے وہ ساڈی نہیں. کیوں؟ جدوں گھر ایک کے نور ایک کے علم ایک کے تے گلاں وچ اختلاف کیوں ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟
سبحان اللہ جدو ایک کے ضرور ایک کے یہ اختلاف ممکن بھی نہیں اختلاف نہ ہوئے جب کوئی اختلاف آنی شہر ہو گئے ساڈا کوئی آل محمد تو بغیر گزارا ہے بھائی آل محمد تو بغیر گزارا نہیں ہوتا ایک جملہ فقیر کا سن لو جس بندے دے دل وچ حضور دی یاد کی محبت نہ ہوئے وہ ایمان والا نہیں ہوتا پترو عزیزو بزرگو میرے حضور دی حدیث ہے میرے آقا نے فرمانا ہے حضور فرماتے لا یحب علی الامام مومن یہ جامع ترمذی میں حدیث فرمایا اور اس کو امام نسائی نے نقل فرمایا سنن نسائی دے اندر موجود ہے سنن نسائی دے اندر کیا یار ایک شاید چلتے جنریٹر بس چلن دو چلو چوپ کرو یا رسول اللہ یا حسین یا حسین یا حسین میں اس بچے دی گل تے بھی تواں سارے نے آنا تسی صرف مولا حسین دا نام کیوں لے گئے بھائی نال مولا حسن دا بھی لویا کرو سبحان اللہ اسی تے دوہاں مننے ہیں لہذا جدوں یہ آکھدے ہیں نا کہ آپ کی ٹھنڈک دل دا چین تے اگوں آکھیا کرو یا حسن یا حسین واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اسی تے مولا حسن جو انہاں دی اولاد تے بھی لوگ کراں تے مولا حسین جو انہاں دی اولاد تے بھی لوگ سبحان اللہ ساڈے وچ ایندے وچ کوئی نہیں مولا حسن امام حسین دے بڑے بھرا نے اور رسول اللہ دے پنجویں خلیفہ نے اور امام حسین دے بھی امام نے امام حسن امام حسین دے بھی امام نے تو اسی تے انہاں سرکاراں دا بھی رشتہ اپنے دل وچ محسوس کرنے تو میں حضور دی حدیث عرض کر رہا سا حضور نے فرمایا لا یحب علی الا مؤمن علی نال محبت صرف مومن رکھتا ہے ولا یبغضه الا منافق اگر کسی بندے کے دل وچ علی کا بغض ہوئے تے اون ٹیسٹ کران دی لوڑ نہیں پکا منافق ہے آپ کو سمجھ آئی نا رسول اللہ کی حدیث سماعت کی میرے حضور فرماتے ہیں جس بندے دے دل وچ میری آگ دا بغض ہوئے بعد بندیاں وجہ کوئی نہیں ہوتی ہے میں بلا وجہ بغض رکھتے حالانکہ کوئی بغض کی وجہ ہوتی ہے کوئی بغض ہوتا ہے بعد بندیاں کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ حضور پاک سرکار کی آگ دا بغض اپنے دل وچ پاڑی بیٹھے حضور دی حدیث پیش کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں جس بندے دے دل وچ میری آگ دا بغض ہے محبت نہیں وہ دے وچ ایک نقص ہوتا ہے تین نقائص ہیں یا کہ وہ بندہ حرامی حلال زیادہ نہیں کیونکہ کوئی بھی حلالی اپنی ماں کا پتر اپنے ابے کا پتر میری آل کا منکر نہیں ہوتا اور میری آل کا بھائی ہوتا ہے حضرات کتنی بڑی حضور نے خبر دیتی کہ پتا کرنا ہوئے جڑا شناختی کارڈ تے ابے دے خانے چ نام لکھیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے
تو ٹیسٹ ڈی کران دی لوڑ ہی کوئی نہیں. میرے نبی فرماندے نے اپنے اندر جاتی مار آل دا پیار ہے. اللہ 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 یہ آواز ہے وہاں میرے اندر عشق حسین موجزن ہے کہ پھر بالکل اپنی ماں سے لوٹ کریا کر. تیری ماں نیک ہے، تیرا ابا چنگا ہے، تو حلالی ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا. حضور نے فرمایا اگر بندہ ہے بھی حلال زیادہ لیکن مرغی محبت نہیں تو پھر یہ وہ نقص ہو رہا ہے کہ وہ دے اندر ایمان نہیں، وہ منافق ہے. وہ بندہ منافق ہے کیونکہ ایمان نہیں اندر کہاں ہے. اور ایمان اندر ہوتی نشانی یہ ہے کہ بندے دے دل میں رسول اللہ دی آل کا پیار ہوتا ہے. ایماندار ہونے کی علامت ہے کہ بندہ حضور دی آل کا محبت کرتا ہے. اور اگر بندہ ایمان والا بھی ہے اور حلالی بھی ہے لیکن مرغی آل نبی کو سر چھیڑتا ہے تو رسول اللہ فرماندے پھر وہ آپ نے اور ماں نے غلطی کی تھی. وہ دی ماں ادو حاملہ ہوئی ہے جدو یہ پاک نہیں، حالانکہ پلیتی کے اندر بغیر طہارت وہ دی ماں وہ دے باپ نے نطفے تو حاملہ ہوئی ہے. جڑے پلید ماں دے پتر ہون وہ نبی دی آل دے محب نہیں ہوندے. جڑے سرخیاں ماں دے پتر ہون وہ حضور دی آل دے محب ہوندے. حضرات مسئلہ سمجھنا چاہے کہ نہ اے ساتھیو، اے عزیزو، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو ترے چیزاں کی تعلیم دیتا کرو. ایک جنہاں کو اولاد ہے وہ اس سمجھ لو کیا میرے حضور نے فرمایا سب تو پہلے اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، پھر میری آل کی محبت سکھاؤ، اور پھر قرآن پڑھنا سکھاؤ. ترے چیزاں سکھانیاں اولاد کو یہ ضروری ہے. اور میں جو ایک حضور کی محبت ہے، ایک قرآن کی تلاوت ہے، اور ایک رسول اللہ کی آل کی محبت ہے. اے عزیز بھائی ایک حدیث سماعت فرماؤ تاکہ عزیزاں میری مزید سمجھ آئے. میں رات کو اکثر بیان کرتا رہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ درجنوں مرتبہ صحابہ دے مجمع میں ارشاد فرمایا حسن اور حسین کو کوڑ بہا کے اللہ انی احبہما اللہم انی احب ہذین. اے میرے اللہ میں حسن کے حسین نال محبت کرتا ہوں. باجی سے امام شریف پڑھنے کہ میرے نبی دی سنت، باجی سے سرما پانے کہ میرے حضور دی سنت، اسی مسواک کرنے کہ میرے حضور دی سنت ہے، اسی پانی تین سامنے بیٹھ کے پینے کہ میرے حضور دی سنت ہے. باجی جنہیں دوسریاں سنتاں دے جانے انہیں حسن اور حسین نال محبت کرنا میرے نبی دی سنت ہے، اور اللہ پاک نے خود فرمائی ہے. انہوں سے سنت کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کبھی اپنے اندر جاتی ماری ہے کہ ایسی کتنی محبت کرنے ہیں مولا حسین سرکار. سال بعد ایک محفل کرائی جائے چھٹی ہو گئی، ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ذکر مولا حسین کریا کرتا، اپنے بچیاں میں تذکرہ مولا حسین کا کریا کرتا. حضور راضی ہونا گے کہ میرے امتی میری اولاد نال محبت کرتے ہیں. اپنے پیران دیا ڈنگیاں صاحب زادیاں بھی من لیں گے یہ سارے پیران دی اولاد تے نبیاں دے سردار نے سردار قدرت منن دا کی عالم ہوئے گا جنہاں دے بارے
جنہاں دے بارے میرے رسول نے فرمایا ہادانی ابنایا، یہ میرے پتر نے، اور فرمایا ہما ریحانتایا، بندے کا مزاج ہوتا ہے، کچھ بندیاں کا مزاج اس طرح مزاج بن جاتا ہے انہوں کا کہ وہ ویسے بڑے دیندار بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے دل میں چالے نبی کا پیار نہیں ہوتا، انہوں نے تصویر کا فائدہ کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑے عالم شاعر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر، یہ آبادی کا عربہ بہت بڑے عالم گزر رسول اللہ دی امت وچ کعبہ شریف کے اندر موجود سن۔ واقعہ کربلا تو بعد تو عراق کچھ حاجی آئے تے کہنے لگے بس مسئلہ پوچھنا ہے عالم کون؟ انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر بیٹھے بڑے عالم ہیں، انہوں نے جاؤ ایک جملہ اور کون سناتا ہے اسے لکھ دیتے ہیں۔ مختار صفی کوفے وچ قید سے، انہوں نے قید کٹان والے بندے عبداللہ ابن عمر ایک زمین بات سے میں لگ جائے گا، میں ایک بات دستا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اہل ایران پوچھتے ہیں کہ اس میں حج کرنا آیا احرام دی حالت وچ مکھی مارنی جائز ہے؟ احرام دی حالت وچ مکھی مارنی جائز ہے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اہل العراق یسألونی عن قتل الذباب، کہ اہل عراق ہوئے یہ میرے کو پوچھتے ہیں کہ مکھی مارنی چاہیے یا نہیں، حالانکہ میں کربلا دے میدان میں رسول اللہ دے پتر کو 3 دن پیاسا رکھ کے شہید کر دیا، اور ہوں میرے کو پوچھتے ہیں مکھی ماریے یا نہ ماریے، اور ظالموں اتنے بڑے ظلم کر کے ہوں تسی اتنے عجیب بڑے تھے تھوڑیاں یہاں احتیاطاں دا تھوڑا کوئی نفع نہیں ہونا۔ کیوں؟ جڑا فتوا لینے ہو مکھی مارنی چاہیے وہ فتوا کی نے بولیا ہے زہرا دلال کو کربلا میں شہید کر چھڑیا ہے۔ تو یہ ساڑیاں احتیاطاں، ساڑیاں نمازاں، ساڑیاں تسبیحاں یہ سارے کام ہی کہاں ہونیاں نے جس سارے دل وچ ادب یار رسول موجود ہوئے گا۔ آپ کی سمجھ مارنے کے بعد آگے معزز حضرات، جنہاں کو رسول اللہ فرمان کے کہ میرے بیٹے انہوں نے بھاٹی تے میری محبت کا کی عالم ہونا چاہتا ہے۔ ایک یزید کے دربار ہے جن واقعہ پیش آ گیا، وہ دربار میں ایک عیسائی بیٹھا سے جب امام پاک کا ساتھ پیش ہوئے اس کچھ ایسا کہتا ہے ابو کسی دعوت کرایا کہ ساڈے نبی کا بیٹا ہے، ساڈے نبی کا پتر ہے جنہیں ایسا اس نے کہا یہ کسی شہید کی ہے؟ ہاں انہوں نے کہا جی اس نے کہا یار میں تھوڑی سمجھ نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے کدے تے سوال ہویا اس کدے دا خور ساڈے کول عیسائیاں نشان خور دا بھی نشان ایک جگہ دے لگا ہوا ہے منصوب ہے حضرت عیسیٰ جس کدے تے سوال ہویا اس کدے تے خور دا نشان ہے۔ اسی ہر سال دی زیارت کرن جاندے ہیں، ان دی تعظیم کرنے ہیں، اسی اپنے نبی دے پتر کو شہید کر دیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھی جاندے ہیں۔ سمجھ آئی کہ گل کی گل اے عزیزان من یاد رکھو حضرت سلطان باہوری تھے آپ فرما دے جے کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ وچ ہوندا سبحان اللہ تے سر میں سے کیوں
چڑھ دے سبحان اللہ ساتھیو میں تھوڑا جا کربلا بیان کرنا ہے اگر وہ درمیان لے گئی نا بجلی تواڈی میں بات کر رہا ہوں یہ میں تمہیں پیش کرتا ہوں اگر کربلا کے ذکر کے درمیان گڑبڑ ہوئی تو میں بس کر دے رہی اس کو کہ وہ بیان نہیں ہوتا بالکل چلتا رہا جو چلنا ہے جو چلتا ہے چلتا ہے میں تو انداز چاہیے عزیزوں اور ساتھیوں توجہ فرماؤ عرض کر رہے ہیں آپ لکھیں پر جملہ پیش کر رہے ہیں ذرا استغور کرو صرف عبادات نال بندے دے رب راضی نہیں ہونا نہ رب دے حبیب راضی ہونا وہ بے ایمان تے منافق ہوندا ہے جہدے دل وچ رسول اللہ دا پیار نہ ہوے سمجھا کرو بھائی تسی کی سمجھ لو شکر نماز کوئی نہ پڑھنا شمر نے مکے دے میراث شمر میں 16,000 کی میرا خیال ہے فگر راؤنڈ اباؤٹ نہیں مطالعہ نہیں پڑھا آگے کا پچھلے سال مطالعہ تھا 16,000 کی دیا اور ایک بھی بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہ کعبے کا خلاف پڑھ کے دعا کرنا بندے طواف کرنا پھر ہو جاتے ہیں بڑا خوف خدا رکھنے والا شمر حافظ قرآن کی قرات بڑی سوچی پڑھتا تو دوسری دنیا کے سب سے زیادہ لڑ یزید کو بھی زیادہ لڑ دولت کیوں ہو گیا شمر عبادت ساری چیزیں کے لیے بھائی عزیزوں سمجھ لو بندے دیا ساری عبادتاں ضائع ہو جاندی ہیں جے دل وچ چھپے آئے نبی نہ ہوئے عبادتاں کم ہوندیاں نے جے بندے دے اندر علی ہوئے بندے دے اندر حسن ہوئے بندے دے اندر حسین ہوئے اگر تیرے اندر آئے نبی کا پیار نہیں تو تیری عبادتاں بس کھاتے عبادتاں کا مڈ آگے نبی دے پیار چھوڑا ہے مدد حضرات کیوں نہیں جاتا سنو اور یاد کرا تیری میری عبادت اس خاصے میں پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہ پتہ نہیں سچی ہے بھی کہ نہ پینا بھی چاہیے تے سجدے بھی کرنے چاہیے کرتے بھی پایا میں نبی پاک کی عبادت کی کر کے حضور کی عبادت صحابی رسول کے حضور نماز پڑھا رہے ساتھ جی پڑھ رہے سجدہ لمبا ہی ہوتا گیا سجدہ طویل ہی ہوتا گیا کہ حضور کی نماز ہے بھائی جاگ دے میں کوئی صحابی نے روایت کی تھی وہ فرماتے رہے جب کافی دیر نہ گئی نا معمول تو سجدہ زیادہ طویل ہو جاتا میں سر اٹھایا دیکھا کہ صحیح خیر ہوئے فرماتے ہیں جب میں سر اٹھا کے دیکھا نا تے نماز لگی نہیں رہی کہ وچ حسین آئے حضور دی نماز وچ حسین آئے حضور سجدے سن اور حسین اس پہ بیٹھے سن بھائی میرے میں کتنے لے جائے تیری میری نماز حضور دی نماز کے مقابلے میں کیا ہے رسول اللہ دی نماز میں حسین آ گئے اور رسول اللہ سجدے میں چلے طویل سجدہ کیتا اپنی مرضی نال جدوں حسین اترے حضور نے اتھوں اپو رب دی نماز مڑ شروع کی اچھا تسی تے میں ایک گل سکتے ہیں ساڈا پتر ساڈے منڈے تے بیٹھ جائے نماز لمبی کی اچھا یاد رکھو عبادت وچ یہ جملہ پیارا ہے پتہ نہیں کسی نے سمجھا کہ عبادت جدوں رب دی کرنے پہ ہوئی ہے وچ غیر اللہ آوے خالق کی عبادت کے درمیان اگر مخلوق درمیان جا جائے تو نماز ٹوٹ گئی ایک جملہ میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز جلدی ہو گئی وہ
صبح وضو کر کے آیا تو سمجھا گیا لفظ الگ پہ پڑھ گیا وہ لقمہ دے دے میں وہ لقمہ سن کے تے لفظ ٹھیک کر لگا میری نماز ہو گئی کیونکہ میں اس بندے تو اذن لیا ہے جڑا نماز تو بعد حضور نماز وچ نہیں حسین نماز وچ نہیں حضور نماز وچ نہیں تے مولا حسین نماز وچ پڑھ نہیں گئے بچپن آ گئے نہیں کوئی رسول دیا دیا کے رہ گئے میرے رب نے فرمایا اور سنیا کہ نماز تیری تے میری ہن وچ حسین آ گیا وچ کٹی نہ جینا کہ سونا بڑی مرضی نال لے لے سجدہ میرا لگا ہون دے حضرت نے سمجھ نہیں کوئی کہ حسین کا اے علی میں اپنے دوستانوں سمجھانا رہنا کرتا رہنا حضور کھڑے ہونا پھر ایک بات سن حضور کھڑے ہونا قیام لمبا کر نماز لمبی کر اللہ فرماتا ہے سنیا نماز میری اتنی لمبی نہ کرنا یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا سنیا یہ اتنی لمبی کیوں کرتے ہو میری نماز ہے میں اپنی راضی ہوں تسی چھوٹی کر لو تے یہ حسین آ جا تے نماز اللہ کی اللہ فرماتا ہے سونا میری ہے نا بھئی چرن دے تسی لمبی کر لو کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری حسین کو حضور تلیا پڑھن لمبی کرن تے اللہ فرماتا ہے سویا تیرے نال پیار ہے ایڈی لمبی نہ کرنا قیام مختصر کرو اپنے آپ کو مشقت وچ نہ ڈالو تے جے حسین آ جان تے اور بھی سجدے ضرور اللہ فرماتا ہے تھوڑا تھوڑی لمبی کر اے علی نے من تا کہنے فاطمہ فاطمہ دلال سونیا فاطمہ دلال سونیا تیری میری مثال سونیا فاطمہ دلال سونیا حق ادا کرنا یہ دھارا دے بچوں کا حق ادا کرنا جنہوں نے رسول اللہ تلیا کے بٹھان نہیں اصل یہ نہیں سے حسین سے روایت ہوتی باقاعدہ تفسیر ہے کہ حسن پاک نیچے سے اور حسین پاک نیچے سے میرے حضور چل رہے تھے ویکھن لیا کہ سواری کی نہیں سونی سواری سونی اس کی کائنات نے سوئی سواری کی اللہ اکبر اس نے سوئی سواری کوئی نہیں لیکن میرے حضور فرماتے ہیں سواری سوئی ہے پر یہ دل کو سوار کی نہ سونا ہے اللہ اکبر نائی دیا گیا فاطمہ دلال سونیا سال سونیا فاطمہ کیا کمال ہے الفا کے پیارا کے فاطمہ زہرا دلال سونیا مثال سونیا لچ لگیاں پار سونیا لچ لگیاں حشردہ
درس دیتا ہے حضور فرمایا حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے جنتیاں جواناں دے سردارو جدو کوثر جام پہ بنتے ہو جدو بڑے مریداں نال لے کے جنت جا رہے ہو مولا حسن سے حسین فقیر قسم مستعد کر رہے ساتھ رکھنا ساتھ رکھنا خیال سنیا ساتھ رکھنا تصور ساری کربلا والا لے جاؤ سامنے رسول اللہ دے فکر کرو لے ہاتھ من کے کھلو دے مینوں دے دیو بلا یاد ہو جدو حسین لجپال دے دربار میں سامنے کھلو گیا کیسی زہرا دلال سن رے فاطمہ دلال سن رے ساتھ سنیا ساتھ رکھنا سویر دے لگے ہوئے میں فلا سجانے پہ دیگر کروانے پہ لنگر تقسیم کرنے آپ نام دا تذکرہ چھوڑ کے بدکھائی جو اترو بہار سرکار دا تذکرہ چھوڑ کے دل گمنا گئی انہاں واسطے دعائے انہاں کی آگے ساتھ رکھنا ساتھ رکھنا خیال سنیا بندیاں دے بڑے بڑے سہارے کسی دا ولی کسی دا ایم پی کسی دا ایم ایل اے کسی دا کوئی چودھری کسی دا کوئی وڈیرا زہرا دلال سنیا سانو تے صرف دعا کوئی سہارا ہے دعا کرتے پہنے تے باقی سپورٹ پہ کرنے ساتھ رکھنا ساتھ رکھنا ہمیں قبر کی کمزل ہوئے ہمیں عشر کی کمی ہوئے ہمیں میدان کل میں ہوئے ہمیں پھول سرات ہوئے ساتھ رکھنا ساتھ رکھنا خیال سنیا تیری مثال سنیا میرے حضور تشریف فرما رہے میرے حضور بیٹھے بیٹھے جلوہ کرنے جناب جبریل امین آئے حسن تے حسین نانا جان دے موڑیاں دے بیٹھے بیٹھے کھیل دے بیٹھے بلکہ میں کیوں نہ کرا حسن تے حسین دے جانا اصول دی سواری کر لی اقبال فرماتے پہیا شہزاد آئے شہزاد آئے خیر الملل مرسلین والجبل فرماتے بیٹھو حسین دی عظمت القدر نانا سوٹ دے بیڑے میرے حضور نے امامہ چلا رہے چار سن ہو گئے گھٹنے زمین پہ کوڑیاں زمین پہ حسن پاک کی پشتی سے حسین پاک کی نانے دیا دلفا پڑیاں ہوئی ہیں حضور حجرے وچ نارے ٹھوڑے نے نارے فرما دے نیومال جوال گوا پتر حسین دلا اٹھ پیٹا سونا ہے پر آپ بھی فرمانے بنے مرادرانے انتما سواری سوڑی پر منتر تسی سوار بھی دے بھی سوڑے آنے فاطمہ دیوار سوڑے آؤ جملہ
سیدہ فاطمہ ام المؤمنین حضرت عباس کی امی کا نام فاطمہ ہے، کنیت ام المؤمنین، بنو کلاب قبیلے کی شہزادی ہے۔ میرے مولا علی سرکار کی جب بیوی بن کے آئی ہیں تو اللہ نے پہلا پتر عباس عطا فرمایا، 4 پتر عطا فرمائے۔ ام المؤمنین مولا علی سرکار کو اللہ نے ام المؤمنین کو 4 پتر عطا فرمائے۔ کوئی عاشق حسین بیٹھا ہوئے ایک جملہ وہ نظر کر جڑا عاشق مولا حسین بیٹھا ہوئے کون دسنا جدو مولا علی پیدا ہوئے آپ کی آپ نے حضرت ابو طالب کے بھی 4 پتر ہے کہ مولا علی کی عمر بنی کی جو 4 پتر ہے جو جمع گراما کی جو آخر سے پیدا ہوئے مولا علی آنکھ نہیں کھول گئی، کعبے وچ پیدا ہوئے آنکھ نہیں کھول گئی، ماں اٹھایا آنکھ نہیں کھول گئی، بہن اٹھایا آنکھ نہیں کھول گئی، جدو غازی عباس پیدا ہوئے ماں اٹھایا تاں آنکھ نہیں کھول گئی، بہن زینب اٹھایا تاں آنکھ نہیں کھول گئی، برا حسن اٹھایا تاں آنکھ نہیں کھول گئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی امی کول حضور آئے نے فرمایا چچی مبارک ہوئے، فرمان لگی محمد سنیا خیر مبارک اور میرا پتر آنکھ نہیں کھولتا، علی آنکھ نہیں کھول دے۔ جدو حضرت حسن کو مولا حسین فرمایا حسن پھرا مبارک ہوئے، فرمایا خیر مبارک ہوئے، پر حسن پھرا مبارک قبول کر کے فرمایا حسین پھرا عباس آنکھ نہیں کھولتا۔ حضور فرماتے چچی علی میں نکتوا حسین فرماتے حسن پھرا عباس نکتوا۔ حضرت علی حضور دی گود چاہے سب تو پہلے آنکھ کھول کے علی بن نبی کا چہرہ تکیا ہے، عباس نے سب تو پہلے آنکھ کھول کے حسین کا چہرہ تکیا ہے۔ جی علی عاشق نبی آئے، عباس عاشق حسین آئے، نا علی نے کسی مشکل نبی کا ساتھ چھڑے، نا عباس نے کسی مشکل حسین کا ساتھ چھڑے۔ اللہ نبی دعا ہے تصور ہو ذرا کربلا لے تاکہ بات اٹھے نہ جائے۔ حضرت ام المؤمنین اپنے پتروں کو کول بہایا، فرمایا بیٹا پتر نہیں دیو، زہرا دے پتراں دے بنا بن کے نہیں نوکر بن کے رویا، کیونکہ فاطمہ دے لال سونیا میری ساتھ سونیا ایمان میں آشکار بھولے تو سرفراز سرگستان رسول کربلا دا میدانی غازی عباس میں مشق بھری۔ میرے ذرا چند جملے محبت نہ سن لینا، صدر بھی پڑھ سکا وقت دے دامن جتنی گنجائش ہوئی گئی۔ عزیز من سرکار نے مشق بھری ہے، لیکن پہلے پانی دا گھٹ بھرے اور پانی والی منہ دے قریب لے آندی کہ وہ اندر وفا دے لائے ہے۔ تاجدار وفا اے عباس نے جنہاں علمدار بھی آتا ہے، جنہاں باب الحوائج بھی آتا ہے، سکائے آئے محمد بھی آتا ہے، ساکی سکائے سنہ بھی آتا ہے، جنہاں قبر بنی ہاشم بھی آتا ہے، صاحب اللواء بھی آتا ہے، عبد السہل بھی آتا ہے۔ یہ سارے القاب نے جنہیں مختلف اوقات آل محمد اور لوگوں نے مولا عباس کو عطا فرمائے۔ العبد السہل
قبر بنی ہاشم سارے عربی تو بنو ہاشم سن رہے ہیں بنو ہاشم یہ لگتے ہیں جی تارے نے جدوں ہے چمپاس ہوتا 32 سال 34 سال تے 36 سال ترائے روایات ملدی ہیں عباس پاک کی 32 ہو گئے 34 ہو گئے یا 36 ہو گئے یہ مننا پڑے گا جوانی اپنے عروج پہ آئی جوانی اپنے عروج پہ آئی حسن اپنے عروج پہ آئی دراز آمد خوبصورت اور خوبرو علی دا بیٹا پتر علی دا ہوئے تو سونا نہ ہوئے تو سکتا نہ ہوئے ایک میں من جوان پتر بھی علی دا ہوئے تو سونا بھی نہ ہوئے تو جو بھی اللہ دا نہ پتر علی دا ہوئے تو سونا ہوئے ضروری ہے بیٹا علی دا ہوئے تو حسن علی ہوئے ضروری ہے اے علی کا میں من وقینا میں در حباب حضرت عباس وفادار علالدار اندر وفا نے میرا لایا ہویا وفا بول کے کہتی ہے سونیا یہ آزادی سکینہ پانی نہ پیدا عباس بھی آگے کوئی وفا کے اندر اٹھائے سرکار نے ہاتھ مبارک کھولے پانی فرات دیا لہرات پہ گیا تھوڑے روح تم نکلا پینے لیکن عباس کی لاوار سواری انکار کر دیتا ہے زبان حال مجدی مولا جڑا حکم بھی دیتا ہے بیٹا میری بات سنو جدو کربلا بیان ہوئے تو پیسے نہیں دے دے ہوئی مدران میں چھتا دوسری کی تقسیم کیا کربلا تو نہیں بندہ پہنچے ہوئے میرے پتر تسی سمجھو اتنا نارا اتنا پیسے سنی بڑے محبت کر دینا لے بڑی گل ہے پتر جدو سید کربلا میں چھوڑا انہوں نظرانہ سمجھنا چاہیے تھا ویسے نہ دیا کرو بڑی ساڑی محبت دی حرام چلے گی کربلا پہنچنا کربلا دا منظر سرکار دے رہوار نے انکار کر دیتا ہے ذرا ٹوٹ کے لفظ سمجھنا سرکار نے سکینہ پاک دیتی ہوئی مشک بھر رہی ہے سکینہ پاک دیتی ہوئی مشک بھر رہی ہے ایک ہاتھ میں جو مشک ایک ہاتھ میں جو تلوار گھوڑے نے فرات تو پار کر کے نظر خیمے مار کے فرما دے اے رہوار وفادار عباس میں گھوڑے آج خیمے تک جا رہے ہیں چل بنو رسول کا دیال خیمے تک لے جدو گھوڑے میں دوڑ گئی کوفیاں دا مشن ہے پانی نہ جائے پانی ہزار دے بسے علی نے شیر جو گھیر لیا شام کے سیاہ بدلان مدینے کا چل گھر گیا اللہ اکبر 22,000 کا نشانہ ایک علی کا پتر عزیزان من سرکار جہاد بھی فرما رہے ہیں گھوڑے بھی دوڑا رہے ہیں جدو نہ ویکھیا کہ اصل مقصد عباس دا پانی بھی آئے انہاں حکمت عملی بدلی جس طرف سردار کے پاس مشرقی مجھے حملہ کی تھا انتظار میں کھجور دے درخت دے بولے ہو سرکار نے ضرب لائی بالو بھی تھلے گر گئے اللہ اکبر مشوی تھلے گر گئے عباس وفادار اس واسطے اگر بالو نہیں جھکیا مشک اٹھائی تلوار چھڑ دی ظالمہ میں کیا عباس جھلتا ہو گیا ہندو نے بالو نے حملہ کیتا بالو پھر گر گیا درد والے کربلا دار شہید ہی کے جات ہو گئے لیکن حسین جو پھرا دل تھا کوئی کچھا کرنا پھر اللہ اکبر میں قربان ہو جاؤں جدو دوجہ قد بھی کٹ گیا عباس پاک نے مشکروں مونر اٹھا لے گھوڑے نو پھر ہیر لگائی جہاں پھر جائے لیکن پانی پہنچ جائے جدو کوفیاں گر گیا عباس اپنی رک دے 22,000 نے حکمت اپنی بڑھائی کو نام کو عباس مشک سے تیر مارو
اور لوگ مشق کو تیر مار دے عباس ہر پاس رکھے ہوئے تیر عباس لگ جائے مشق محفوظ رہ جائے اللہ اکبر لیکن ظالمان کے نشانی ماری جب پانی تیر چھلی کر گئے فرات کے کنارے پہ بہ گیا کوئی عباس کا نوکر گل سمجھے پچھو ہر والی فرمان دے رہے گھوڑا چل جب پانی بہ گیا فرمان دے رک جا گھوڑے عباس خیمہ میرا سرکار ڈھونڈ رہے خیمہ اول جان کوئی مدار کی پہلے اتنی دین خیمہ دی اور جنہوں بلا دی چندوے دی بیٹھ جنہوں بکھیا گھوڑا ڈھونڈ گیا ہے شہر کے خیمے جو بی بی زینبی بی عباس سجدے آدم میرا آدم میرا سواری کی بیٹے عباس کو آجا پانی دی لوڑ گئی لیکن عباس گھوڑے لگن پھر یہ کتابہ میں چوندہ ذرا بن شہید شعیب بن کا نام ہے جدو عباس کو گھوڑے پہ چھکیا ہوئے تھیا ظالم نے گرداب کے کنجھا دے درمیان ماریا ایکو آواز عباس کی زبان کی چلی کی یا حسینہ ادرکنی مولا حسین ذرا ایک باری سجدی آیا رے عباس فدا کرایا حضرت مولا حسین آئے ایک سجا پالو ہتھان کھبا پالو ہتھان اٹھا پھر آگے بول رکھے علیلو شاءاللہ کسی دا 34 سال دا بلا دنیا دنا جائے بلا کملے ہو جانے پر صاحب حسین اپنے بلا دا سر گول رکھے اللہ اکبر کربلا دیئے تکلیفوں تو ہٹائیے چہرے تو خاک ہٹائیے عباس دا چہرہ تیج نمودار ہویا جنہیں بدل ہٹر کے چلو شروع گئے حسین فرماتے بلا اکھر کو الانا ان اثرت تحریم حسین فرماتے عباس میری کمر ٹوٹ گئی عباس میری کمر ٹوٹ گئی میں فرمایا حسین اقبال فرماتے عباس 32 سال عمری دیا کچھ نہیں مگیا پھرا کر آخری ویلے مانگ لے عطا کر دیا اللہ اکبر عباس فرماتے زہرا دلال سونے یہ دینا چاہتے ہو جو کہ وہ چیز فرمایا بول عباس فرماتے مولا تسی سارے اٹھا کے خیمے میں لے گئے شہادت وعد سونے منو خیمے میں جنا لے جایا عباس کو جاتے تسیدہ فرمانے تسی اٹھا کے لے جا میری آقا دادی سکین ہے آگی میں میرے پورا سبڑ کرا کہ میں وعدہ پورا نہیں کر سکیا میرا چاچو پانی لے کے نہیں آ سکیا مولا نے مجھے ٹھیک جائے جب سزا میدان آئے گا میں تھوڑے بابا جان کون سا جام لے کے حسین نجبال میں بھی پڑ جانا بڑے باپ دی ماں درد دی آج بھی عباس کا رولا سارے شہداء تو مکھرائے اس واسطہ دنیا نو پتہ لگدا رہے روزے دے 4 کی پھر پانی طواف کردا ہے پانی طواف کردا ہے جویں حاجی کعبے دا طواف کردا ہے روزہ عباس پانی طواف کر کے دنیا نو دسدا ہے دنیا والے مت کسی
دے دل وچ خیال جائے یہ پانی دے محتاج نہیں، نا نا یہ پانی دے محتاج نہیں، پانی نہ محتاج ہے۔ اللہ اکبر بہن سے بلال امید لیے بلا آگے بلال یار پھر کبھی میں نہیں جانا۔ اللہ اکبر علیلو آخرکار حسین سے فرار کی من لئی کربلا دلے فرار ملاو کے فرات کنارے کی دور میرے مولا حسین چل پہ میں جو منظر ویکھیا میں جو منظر ویکھیا ایک پاس مولا حسین دا روزہ سامنے عباس پاک دا روزہ یہ بھی دہان ہے جمیں اجوی زبان حال عباس پاک دے روزے جو آواز حسین کا پاک دے روزے وال جاتی فاطمہ دلا مثال سوڑیا لج لگیا ایمان سوڑیا سناندے نہیں دے آج ذرا بنو عباس کی شہادت کو سنا الحمدللہ اس فقیر عباس علمدار دے قبر شریف دے ہاتھے وچ بیٹھ کے انہاں دے قبر شریف دے کول بیٹھ کے شہادت پڑھن دی سعادت نصیب ہوئی میں اتھے شہادت سبحان اللہ الحمدللہ سارے سہی بڑی محبت نال سنتے سن اللہ کریم آپ سب احباب دی مارکہ حسینیت میں شادی قبول فرمائے جتنے بھائی بیٹھے ہوئے سارے سے اللہ کوئی دل کی ہوئی کہ اللہ معاف کرے